فکر کرو میرے بھائیوں، یہ اولاد کے ساتھ محبت نہیں ہے کہ وہ بے نمازی رہے، سنیما میں جاتے رہے، ٹی وی ویڈیو دیکھتے رہے اور جہنم کی آگ میں جلتے رہے اور ہم ایک لفظ کہنے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے، اور قیامت کے دن اس دشمنی کا خمیازہ اس حالت میں ہمیں بھگتنا پڑے گا کہ کل قیامت کے دن اللہ کا کورٹ ہوگا، میرا اور آپ کا گریبان ہوگا اور ہماری اولاد اور ہماری بیوی کا ہاتھ ہوگا، اور وہ اللہ کے دربار میں ہماری اور آپ کی شکایت کریں گے کہ دنیاوی معاملات میں یہ ہمارے اوپر جبر کر کے اپنی مرضی کے مطابق ہم سے کام کرواتا تھا، لیکن اللہ کے حکم کے بارے میں اس نے ہمیں کبھی نہیں جھنجھوڑا تھا۔ اگر یہ ہم پہ ہمیں مجبور کرتا، ہمیں سمجھاتا، اپنی محبت کا واسطہ دیتا تو ہم ضرور رک جاتے، لیکن اس نے کبھی ہمیں نہیں روکا، اس نے کبھی ہمیں نہیں روکا تھا۔ میرے بھائیوں، نہ نماز کام آئے گی، نہ خیرات کام آئے گی۔ یاد رکھو، ان اولاد کے جہنم میں جانے کی وجہ سے ہمیں بھی جانا پڑے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، ہمیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کسی ماں باپ کو اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ صبح 9 بجے سے 4 بجے تک اسکول میں رہتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ میرے بچے کی اسکول سے چھٹی 3:30 بجے ہو جاتی ہے، یہ کبھی گھر میں 4 بجے آتا ہے، کبھی 4:30 بجے آتا ہے، کبھی 5 بجے آتا ہے، کسی دن 6 بجے آ جاتا ہے، کسی دن 8 بجے آ جاتا ہے۔ اگر ہمیں آپ کو فکر ہوتی تو ہم ضرور تحقیق کرتے کہ بیٹا تم کہاں جاتے ہو، بیٹا تم وقت پہ آ جایا کرو، بیٹا ہمیں تم سے اتنی محبت ہے کہ تم 5 منٹ بھی تاخیر سے آتے ہیں تو ہمیں فکر ہو جاتی ہے۔ اور اگر بچہ یہ کہتا ہے کہ اسکول میں ایکسٹرا ٹائم تھا، ڈیٹینشن تھا، تو اگر ہمیں ان کی دین کی فکر ہوتی اور ان کے جہنم سے بچنے کی فکر ہوتی تو ہم اسکول سے رابطہ کرتے، ہم معلوم کرتے کہ ہمارا بچہ کب تک اسکول کے اندر۔ سنیچر اتوار کو سمر کی چھٹیاں آ رہی ہیں، 6 ہفتے تک ہمارے بچے کہاں گھومتے ہیں، کہاں پھرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس کے ساتھ جاتے ہیں، ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے میرے بھائی، بالکل پرواہ نہیں۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا۔ ہماری اسکولوں کے اندر ایسے حالات رونما ہو رہے ہیں کہ ہمارے بچے بالکل ضائع اور برباد ہو رہے ہیں، بالکل ضائع اور برباد، لا دینیت کا ماحول، اور ہمارے بچوں کو 15 سال کی عمر میں، 16 سال کی عمر میں فحاشی اور عریانیت کی طرف دعوت دے دے کر بلایا جاتا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے میرے بھائیوں، ایک مرتبہ کوئی فحاشی، عریانیت اور بے حیائی کے کام کا شکار ہو جاتا ہے، اسے ایسی لت لگ جاتی ہے کہ اللہ کے فضل کے بغیر پھر وہ اس لت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 11 اور 12 سال کی عمر میں بچے ڈرگ کے عادی ہو جاتے ہیں، بچے ڈرگ کے عادی ہو جاتے ہیں 11 سال کی، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں، اور صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی۔ اور میرے بھائیوں، کان کھول کر میری اس گزارش کو سنو، میرا بچوں کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ کام رہا ہے اور مجھے 12 سال کا اس میں تجربہ ہے کہ ہماری بچیوں کی جوانی میں جو بری صورتحال ہے وہ ہمارے لڑکوں کی نہیں ہے۔ لڑکیوں کی صورتحال انتہائی درجے خراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 13 سال 14 سال کی عمر میں بچیاں مکتب سے فارغ ہو جاتی ہیں، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد ان کے لیے ایسا کوئی نظام نہیں ہے کہ جس نظام میں مربوط رہ کر وہ اپنے دین کی حفاظت کر سکے۔ جہاں تک لڑکوں کا تعلق ہے، ایک آدھ نماز میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لی تو تعلیم میں بیٹھ گئے، درس میں بیٹھ گئے، کسی عالم سے کوئی گفتگو کر لی، راستے میں کوئی ہمارا تبلیغ جماعت کا ساتھی انہیں مل گیا، کچھ 2-4 دن کی باتیں اسے سمجھا دی۔ لڑکوں کے لیے دین کی باتیں سننے اور دین کی باتیں سمجھنے کے مواقع میسر ہیں، اس وجہ سے کسی نہ کسی درجے میں ان کے دلوں میں خدا کا خوف رہتا ہے۔ لیکن ہماری بچیاں 13 سال 14 سال کی عمر میں جب مکتب سے چلی جاتی ہیں، عورتوں کے اندر دین کی وہ فضا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے کانوں میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں پڑتی، جس کی وجہ سے 14 15 16 سال کی عمر میں ابھی تک وہ سیکنڈری اسکول میں ہے، وہ اللہ کے قانون کے معاملے میں بے باک ہو جاتی ہے اور علن اعلان اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، بجائے اس کے کہ لڑکے لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ لڑکوں کو گناہوں میں پھنسنے والی لڑکیاں ہیں۔ کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی،
گھر سے بچی پردہ پہن کر جاتی ہے، حجاب میں جاتی ہے، نقاب میں جاتی ہے، اور گھر میں آ کر میٹھی میٹھی دین کی باتیں کرتی ہیں، اس سے آپ مطمئن ہو جاتے ہیں۔ عصمت اور عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے، عصمتوں کا اور عزتوں کا نیلام ہو رہا ہے میرے بھائیوں۔ اور مجھے ان بچوں پہ ترس آتا ہے، 13 سال 14 سال 15 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کس راستے پہ پڑ رہے ہیں، اور یہ راستہ انہیں کہاں تک لے جائے گا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم ان چھوٹے چھوٹے بچوں پر ان کے بچپن میں جب ان کی عقل کامل نہیں ہے نگرانی کرتے اور ان کا رخ صحیح ڈائریکشن میں پھیر دیتے اور انہیں جہنم کے راستے سے بچا کر جنت کے راستے پہ ڈالتے۔ لیکن بدقسمتی سے قوم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہی ہے، ماں باپ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم لوگ اپنی دنیا میں اتنے مست ہیں کہ جب تک ہماری عزت پہ دبا پڑنے کا امکان نہ ہو اس وقت تک ہمیں اپنی اولاد کی ذرہ برابر نہیں کرنا۔ یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر یہاں پر، ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ بچوں کو علماء بناؤ، بچوں کو حفاظ بناؤ، بچوں کو مفتی بناؤ، لیکن اگر بچے مفتی نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے، حافظ نہیں بن سکتے، ہر بچہ تیار نہیں ہوتا، ہر بچے کے مقدر میں لکھا ہوا نہیں ہوتا، تو پھر اسے اچھا مسلمان بنا کے اچھا ڈاکٹر تو بناؤ، اچھا مسلمان بنا کے اچھا انجینئر تو بناؤ، اچھا مسلمان بنا کر اسے اچھا پروفیسر تو بناؤ۔ یہاں ہو یہ رہا ہے کہ ماحول اتنا گندا ہو چکا ہے کہ نہ وہ مسلمان رہتا ہے نہ وہ گریجویٹ بنتا ہے۔ یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی آواز ہے، مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیں۔ ممکن ہے کہ یہ بچے میرے جسمانی بچے نہ ہوں، میرے خونی بچے نہ ہوں، لیکن امت کا ہر بچہ میرے بھائیوں ہمارا بچہ ہے۔ اگر امت کی ایک بیٹی کی عصمت محفوظ نہ رہ سکی تو قیامت کے دن ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اندازہ کرو میرے بھائیوں، اگر ہمارے گھر میں جوان بیٹی ہوتی اور اس بیٹی کی عصمت محفوظ نہ رہتی، ہمیں کتنا غم ہوتا۔ تو جس بیٹی کی عصمت خطرے میں ہے وہ بیٹی بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی، اس کی بھی تو ماں ہوگی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ حفاظت فرمائے، اپنے بچوں پر محنت کرے، ان کو جماعت تبلیغ کے ساتھ وابستہ کرے، 14 سال 15 سال کے ہو جائے جماعت تبلیغ کی ترتیب سے ان کو وابستہ کرے میرے بھائیوں۔ ان کے دلوں میں دین کی فکر رہے گی، انہیں علماء کی مجلس میں بھیجا کرو، اور اپنی بچیوں کو بھی گھر میں روزانہ بیٹھ کے تعلیم کرو تاکہ ان کے دلوں کے اندر اللہ کے دین کی عظمت رہے، فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ اور ہمارے بھی کچھ اکیڈمی کی طرف سے نوجوان بچیوں کے لیے ہر 6 ہفتے 8 ہفتے کے بعد پروگرام ہو رہے ہیں، اس میں ان بچیوں کو بھیجو اب ان کی ماؤں کے ساتھ، تاکہ انگلش میں بیانات سن کر ان کے دلوں کے اندر کچھ خوف خدا پیدا ہو۔ بچیوں کو آزاد مت رہنے دو میرے بھائیوں، اس لیے کہ وہ مزہ کر لے لیکن ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جلے گی، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گی۔ اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا تمہاری آخرت کی ہمیں فکر ہے، ہم تمہیں ہمیشہ کی جنت کی لذت دینا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں کبھی کبھی بہت ڈر لگتا ہے کہ قیامت کے دن ہماری ساری عبادتیں ایک طرف رہ جائے گی اور اللہ ہم سے یہی پوچھ لیں گے کہ نسلوں کا ایمان برباد ہو رہا تھا، تم نے کیا کیا؟ تم اپنی تسبیح میں مشغول تھے اور تم اپنی تہجد میں محو تھے اور تم اپنے اشراق پہ ناز کر رہے تھے اور امت کے بچے برباد ہو رہے تھے، تم نے کیا کیا تھا؟ اگر اللہ نے یہی پوچھ لیا میرے بھائیوں تو ہم جواب نہیں دے پائیں گے۔ گیا سب یہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں